ختم نبوت الحمدللہ وکفی وخاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے حسیب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ مجھے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں اور خوشباش ہوں گے۔ میں بھی جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور خوشباش ہوں۔ تو تمام دیکھنے اور سننے والے سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج جو ہے میں ایک اہم ایشو پہ بات کرنے والا ہوں اور وہ اہم ایشو ہے ختم نبوت کا۔ بھی حال ہی میں جو ہے ہمارے جج صاحب ہیں انہوں نے جو ہے قادیانیوں کے حوالے سے بہت سے فیصلے دیے ہیں جو ختم نبوت کے خلاف تھے اور آئین پاکستان کے اور قرآن و سنت کے بھی خلاف تھے۔ تو انہوں نے جو ہے قرآن و سنت کے خلاف جاتے ہوئے اور آئین پاکستان کے خلاف جاتے ہوئے وہ فیصلے دیے، اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ فیصلے جو ہے سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے واپسی جو ہے لے لیے ہیں۔ اگر لے لیے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں لیے تو ان کو لینا چاہیے، کیونکہ جب قرآن حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی جو ہے نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے آج تمہارے لیے قرآن مجید کی آیت کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ غلطی معاف فرمائے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے دین کو آج مکمل کر دیا، ٹھیک ہے، اور میں نے اس اسلام کو جو ہے تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا دین مکمل ہو گیا، اور ہمارے دین مکمل ہونے میں ہمارا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں اور آخری رسول ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک کلمے میں ہمارے کو یہ سکھایا جا رہا ہے، کلمے میں بھی یہ سکھایا جا رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں بھی کہہ رہا ہے، حدیثوں میں بھی آیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آئے گا تو وہ عمر ہوگا، اگر آتا تو آئے گا، یہ نہیں بولا اگر آتا تو۔ اس بات کی ایک اور حدیث دلیل کے ساتھ پیش کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو امت ہے اس میں 20 یا 30 ہیں، ایگزیکٹ جو ہے میں بھول گیا ہوں کتنے تھے، 20 یا 30 ایسے جھوٹے ہوں گے جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ ان میں سے کوئی نبی نہیں ہوگا، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ 30 یا 20 ایسے جھوٹے ہوں گے جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، اور جو ہے کچھ تو ایسا جو ہے سننے میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ظاہر ہو گئے تھے، لیکن سننے میں آنا اور تصدیق کی ہوئی بات میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو اگر یہ حقیقت ہے تو ہم سے بہتر عالم جانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ جج نے جو ہے آئین پاکستان کی توہین کری، وہ فیصلہ سنایا، تو اس کو فوراً جو ہے فارغ کر دینا چاہیے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ ایک جو ہے ریپرزینٹیٹر ہیں، انصاف کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اس طریقے کے جو ہے فیصلے کر رہے ہیں جو آئین پاکستان کے خلاف بھی ہوں، اور جس بنیاد پہ ملک بنا تھا لا الہ الا اللہ کی، اس کے خلاف بھی ہوں، یعنی کہ قرآن حدیث کے خلاف بھی آپ فیصلہ کریں، اور اس کے بعد بچوں کے کھیل ہے فیصلہ کرنا اور واپسی لینا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی دباؤ سے فیصلہ کروایا گیا تو یہ غلط تھا، ٹھیک ہے، اور ابھی جو ہے فیصلہ واپسی لے لیا گیا کیونکہ دباؤ ان کے اوپر پڑ رہا تھا، جو اسلام پسند قوتیں ہیں وہ ان کے اوپر دباؤ ڈال نہیں تھی کہ اپنا فیصلہ واپسی لیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری نبی رہیں گے، اور جو شخص ہمارے قرآن و حدیث کو نہیں مانتا، یعنی کہ قادیانی، وہ اپنے آپ کو نہ مسلمان کہلوا سکتے ہیں، نہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں، نہ اپنے دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں، آئین میں شامل ہے، یہ آئین میں شامل ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اپنی عبادت گاہ کو مسجد بھی کہتے ہیں، اور پھر ہمارے نبی کو نہیں مانتے۔ نبی کے عقیدے کو نہ ماننا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ نشانی ہے کفر کی، ٹھیک ہے، اور یہ نہ منافقت ہے نہ کوئی بغض، یہ ہے کفر ڈائریکٹ، یہ ڈائریکٹ کفر ہے، ٹھیک ہے، اور سیدھا یہ کفر ہے،
جو ہمارے نبی کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، ٹھیک ہے، بھلے اس نے کلمہ پڑھ لیا لیکن وہ ہمارے نبی کو نہیں مان رہا تو وہ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، بھائی آخری نبی نہیں ہے، اگر نہیں مانتا تو میں مسلمان نہیں ہوں گا، میں مسلمانوں کے دائرے سے خارج ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمیں عقیدے بتائے گئے ہیں قرآن و حدیث میں ان سب کو ہم نے ماننا ہو، ٹھیک ہے۔ تقریباً 7 سے 8 جو ہے عقیدے تو ہمارے کو بتائے گئے ہیں، لیکن باقی جو اسلام کی چیزیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کو ماننا ہے نا۔ اور اگر میں چلیں مین عقیدے 5 کہتے ہیں، اگر میں وہی مین عقیدے نہیں مانتا کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ہے نا، تو اگر یہ چیزیں میں نہیں مانتا، اور بھی بہت سارے ہیں، تو اگر یہی میں نہیں مانتا تو کیا میں مسلمان کہلانے کے لائق ہوں؟ چلے میں سارے عقیدے مانتا ہوں، اللہ ایک ہے، سب کچھ مانتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا میں مسلمان ہوا؟ آپ خود فیصلہ کریں، نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو انصافی بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، ان کو حق پر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئین پاکستان کے تقدس کو پامال کیے بغیر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کے تقدس کو پامال کیے بغیر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ اب میں بات کروں گا کاساس پہ جو حادثہ ہوا، ایک بزرگ اور ان کی بیٹی کو جو ہے شہید کر دیا گیا ہٹ کر کے، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی لوگوں کو جو ہے کچل دیا گیا راہ چلتے ہوئے لوگوں کو، اور وہ بائک پہ جا رہے تھے اور ان کو بھی جو ہے کچل دیا گیا، اور وہ پاپڑ جو ہے بیچا کرتے تھے، لیکن اس عورت کو جو ہے کسٹڈی میں بھی جو ہے لے لیا گیا، لیکن جو ہے اس عورت کو پوری ان کی فیملی نے کوشش کری کہ پاگل ڈکلیئر کر دیا جائے، لیکن ضلع اسپتال کے ڈاکٹر، نفسیاتی وارڈ کے ڈاکٹر چنی لال، جنہوں نے جو ہے نہ کسی دباؤ میں آئے، نہ پیسوں کی لالچ میں آئے، انہوں نے اس کو ڈسچارج کر دیا لڑکی کو، اور کہا لڑکی کا ذہنی توازن بالکل ٹھیک ہے، لیکن آج دیکھ سکتے ہیں ہمارا پورا قانون لگا ہوا ہے اس لڑکی کو پاگل ڈکلیئر کرنے میں، اور یہ کیس بھی فائلوں کے اندر ہی دم توڑ جائے گا کیونکہ ان کے پاس پیسے ہیں، ٹھیک۔ اور جس طریقے سے وہ گاڑی سے نکلی اور جس طریقے سے اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ نشے ہی میں ہے، اس کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ نشے میں ہی ہیں، تو ہم تو کچھ سوئے کر نہیں سکتے، اگر کچھ بولیں گے تو ہمارے کو غائب کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں اتنا ہی جو قانون پہ عمل درآمد کروا سکتے ہیں ادارے، ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اس لڑکی کو آپ سزا دیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ایکسیڈنٹلی ہوا تو ایکسیڈنٹلی ہونے کی بھی سزا ہوگی، ٹھیک، تو آپ اس کو سزا دیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے اس کے اوپر بہت سارے جو ہے دفعات لگتے ہیں، ایک تو اس کی فیملی نے جھوٹ بولا کہ یہ پاگل ہے، جھوٹ بولنے کا ایک دفعات اس کے اوپر لگائیں، ٹھیک ہے، غلط بیانی کری، ٹھیک ہے، جھوٹی گواہی دی اس کے گھر والوں نے کہ پاگل ہے، جھوٹ، ٹھیک۔ اس کے بعد تیز رفتاری کا فائن لگ گیا، یعنی کہ ایک اور جو ہے اس کے اوپر پاکستان کے آئین کے مطابق تیز رفتاری کا جو بھی چلان ہے یا جو بھی چیز ہے وہ لگ گئی اس کے اوپر، جو بھی سزا ہے تیز رفتاری کی وہ لگ گئی۔ اس کے بعد لوگوں کو اڑا دیا، کچل دیا گاڑی سے، ٹھیک ہے، ایکسیڈنٹلی ہوا بھلے لیکن اس کی بھی سزا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے اس کو قانون کے مطابق سزا دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو سزا نہیں دیں گے نا تو پھر ہر پیسے والا چوڑے میں کسی کو بھی کچلتا ہوا نکل جائے گا، اور وہ پیسے کے بھرم پہ جو ہے اپنے آپ کو قانون سے بچا بھی لے، ٹھیک ہے۔ تو غریبوں کی جان گئی ہے، تو آپ ایکشن لیں اور اس کو سزا دیں، اور ختم نبوت کا جو معاملہ ہے اس پہ بھی جو ہے کوشش کریں کہ ختم نبوت کے معاملے کو جو ہے جلد از جلد حل کیا جائے، اور ختم نبوت پر بار بار وار نہیں کیا جائے، اور جو شخص ختم نبوت پہ وار کر رہا ہے اس شخص کو بھی سزا دی جائے، اور یہ جو روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس میں جو بھی ملوث ہے اس کو سزا دی جائے، ٹھیک ہے۔ اور ملوث میں کہہ رہا ہوں 2 لڑکیاں تھیں ساتھ میں، ایک لڑکی جو ہے منظر عام سے غائب ہو گئی، اس کو غائب کر دیا گیا، اس کی بھی گواہی لی جائے، اس کو بھی منظر عام پر لایا جائے، اور وہ لڑکی جس نے کرا ہے اس کو بھی سزا دی جائے، اور قانون پر عمل کرتے ہوئے کو سزا دی جائے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری خاتون کو تو بالکل ہی جو ہے ان لوگوں نے غائب کر دیا جیسے ان کا کوئی
کردار ہی نہیں تھا اس کو بھی سامنے لایا جائے، اس کی بھی گواہی لی جائے، ٹھیک ہے، اور سزا جو ہے وہ دی جائے، اور ختم نبوت کے معاملے پر بھی جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان کو حل کیا جائے، اور جو شخص بار بار کر رہا ہے اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں کو اگر کوئی بھی بات میری بری لگے تو کمنٹ آپ کر سکتے ہیں، بھائی مجھے یہ بات بری لگی، میں آپ سے کمنٹ میں آ کے بھی معذرت کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب سے میں معذرت چاہتا ہوں، اپنے بھائی سے ریسیپ کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔